قطب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قطب الارشاد اور ایک ہوتا ہے قطب الاقطاب۔ قطب الارشاد کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5، پوری دنیا میں، اور ساری دنیا سلطنتوں میں، روحانی سلطنتوں میں تقسیم کر کے اس ایک دنیا کی روحانی سلطنت کا بادشاہ قطب کہلاتا ہے۔ یہ ایک سے زائد قطب الارشاد ہوتے ہیں۔ ان میں جو ایک قطب الارشاد کے درجے پر فائز اولیاء اللہ میں سے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سینئر موسٹ، جو اپنے درجے میں سب سے اونچا ہوتا ہے، ان میں وہ قطب الاقطاب ہوتا ہے۔ اور قطب الاقطاب جب اپنے درجے میں اونچا ہوتا ہے تو وہ غوث کہلاتا ہے۔ میرے دل میں ایک شوق ہوا کہ معلوم کیا جائے کہ آج کی دنیا میں اس وقت زمانے کا غوث کون ہے۔ میں نے استخارہ کیا، مسنون استخارہ کیا کہ اس سے اللہ پاک سے رہنمائی حاصل کریں کہ معلوم ہو کہ اس وقت کائنات میں دنیا میں غوث کون۔ تو میں نے استخارے کے نتیجے میں اسی رات ایک خواب دیکھا کہ ایک جگہ پر میں گیا ہوں، وہاں نماز مغرب کا وقت ہے، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے نماز مغرب کی امامت کروائی ہے۔ نماز مغرب سے فارغ ہو کر سب لوگ چلے گئے، میں وہاں رہ گیا۔ میں ان بزرگوں سے اکیلا مل کر عرض کرتا ہوں، حضرت یہ فرمائیے، مجھے تلاش ہے اس بات کی، اور یہ فرمائیے کہ آج اس وقت دنیا میں غوث کون ہے۔ ان سے وہی سوال کیا خواب میں۔ وہ خواب میں یہ دیکھتا ہوں جیسے سردیوں کا موسم ہے، انہوں نے گرم اوور کوٹ پہنا ہوا لمبا، انہوں نے اوور کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے ایک سفید کاغذ نکالا، جس طرح کاپی کا ایک مکمل ورق ہوتا ہے، سفید کاغذ نکالا، وہ بند تھا، اور میرے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا کہ آپ اکیلے جا کے اسے کھول کے پڑھ۔ میں نے جا کے اس کے کھول کے پڑھا، اس کی دائیں جانب حاشیے پر لکھا ہوا تھا غوث، اور اس کے آگے لکھا ہوا تھا حضرت پیر سید جمال الدین گیلانی بمبئی والے۔ یہ حضور قدوۃ الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ یہ چیز جب مجھ پر منکشف ہو گئی، اب دل میں خیال آیا کہ جب حضور کے بڑے بھائی حضور سیدنا جمال الدین اس وقت غوث کے مرتبے پر ہیں، تو حضور پیر صاحب قبلہ کا مرتبہ ولایت میں کیا؟ جب یہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ حضور قطب الارشاد ہے۔ وہ جوانی کی عمر میں قطب تھے اور سب سے اعلیٰ درجے کے قطب تھے۔ لازماً جب ان کا وصال ہوا حضور سیدنا جمال الدین کا اور 23 برس بھی تھے، تو آپ کو بڑی اوائل عمر میں غوثیت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ 67 میں میں نے بیعت کی حضور سے، اور جس وقت میں نے بیعت کی، یہ دربار شریف دربار غوثیہ، اس میں پہلی بیعت کا شرف مجھے نصیب ہوا۔ میں چاہتا تھا بیعت کروں، سو میں نے استخارہ کیا، 7 راتیں مسلسل استخارہ کیا، اور استخارے میں ایک اضافی نیت یہ کر لی کہ اس مرشد کامل سے بیعت کروں جن کی زیارت ہو، اور خالی زیارت نہ ہو بلکہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس اپنے دیدار کا شرف بخشیں اور حکم فرمائیں کہ ان سے بیعت کر۔ 2 بار حضور کی ہی زیارت ہوئی، کسی اور شیخ کی مجھے زیارت نہیں۔ پہلی بار بھی حضور کی زیارت ہوئی، دوسری بار بھی حضور ہی کی زیارت ہوئی، مگر نیت یہ کر لی تھی کہ حضور غوث پاک فرمائے تو مزہ ہے۔ 7ویں رات تھی، وہ میرے استخارے کی آخری رات تھی۔ میں استخارہ کر کے لیٹا، میں نے دیکھا کہ میں کوئٹہ پہنچا ہوں اور ایک سڑک ہے اس پر آ رہا ہوں، اور اچانک اس سڑک پہ جس طرف سے میں آ رہا ہوں دائیں جانب میں گلی جاتی ہے، کوئی گلی ہے دائیں جانب، اور اس گلی میں سے اچانک حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اور گلی کے موڑ پر ایک لمحے کے لیے ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ میں حضور کے دست مبارک چومنے کے لیے جھکتا ہوں، آپ فرماتے ہیں طاہر